بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین آج 10 دسمبر ہے اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ آج کے پروگرام میں 3 بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی ہماری پہلی خبر لندن سے ایک بریکنگ نیوز ہے، جہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف اہم ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ کچھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، کچھ ملاقاتیں تاحال شیڈول ہیں۔ ان ملاقاتوں میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیا پلاننگ کی جاری ہے، کن آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے اور کن 2 باتوں پر ڈس ایگریمنٹ موجود ہے۔ لندن میں ہونے والی ان اہم ملاقاتوں کی جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ دوسری خبر میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک فیک نیوز کا پوسٹ مارٹم کریں گے، جس میں مائنس عمران خان کی بات کی گئی، وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی۔ تو اس دوسری خبر میں اس فیک نیوز کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے جو اصل خبر ہے، جو حقیقت ہے، وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ناظرین ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اپنی آج کی تیسری خبر سے، جہاں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انصار عباسی توہین عدالت کیس کی 7 دسمبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس تحریری حکم نامے میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے رانا محمد شمیم کے موقف کو کس طریقے سے اڑا کے رکھ دیا گیا ہے، یہ تفصیلات اور جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس کا متن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جاری کیے گئے 5 صفحات کے اس تحریری حکم نامے میں 7 پیراگراف جو ہے وہ تحریر کیے گئے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں یہ لکھا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ توہین عدالت کیس کی 7 دسمبر کی سماعت میں توہین عدالت کے ملزمان رانا محمد شمیم، عامر غوری اور انصار عباسی جو ہے وہ پیش ہوئے۔ تحریری درخواست پر میر شکیل الرحمان کو 7 دسمبر کی سماعت سے حاضری کا استثناء دیا جاتا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں عدالت یہ تحریر کرتی ہے کہ آج کے سماعت میں رانا محمد شمیم کی جانب سے لطیف افریدی عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے رانا محمد شمیم کا تحریری جواب جو ہے وہ عدالت میں جمع کروایا گیا۔ اور آگے عدالت اپنے حکم میں یہ لکھتی ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود متنازع جو بیان حلفی ہے جو رانا شمیم کو آج کی سماعت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ متنازع بیان حلفی اس کی اوریجنل کاپی جو ہے عدالت میں پیش نہیں کی گئی۔ اور آگے عدالت اپنے حکم نامے میں یہ لکھتی ہے کہ لطیف افریدی کی جانب سے آج کی سماعت میں عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ اصلی جو بیان حلفی ہے وہ لندن کے لاکرز میں موجود ہے، جسے پیش کرنے میں رانا محمد شمیم کو کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ پھر تیسرے پیراگراف میں عدالت کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ رانا محمد شمیم نے بیان میں بتایا، مطلب جو عدالت میں رانا محمد شمیم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ بیان حلفی کسی شخص یا میڈیا پرسن کے ساتھ میں نے شیئر نہیں کیا تھا۔ رانا شمیم نے اپنے تحریری جواب میں کہا کہ لندن میں انہوں نے اپنا بیان حلفی ریکارڈ کرایا اور بیان حلفی جو ہے وہ نوٹری پبلک کے پاس ریکارڈ کرانے کے بعد سربے مہر لفافے میں ڈال کر اپنے پوتے کے حوالے کر دیا تھا۔ اور رانا محمد شمیم اپنے تحریری جواب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بیان حلفی پوتے کو سپرد کرنے کے ساتھ میں نے یہ ڈائریکشن بھی جاری کی تھی، اسے یہ کہا تھا کہ اس بیان حلفی کو اس نے کھولنا نہیں ہے اور کسی کے ساتھ اسے شیئر بھی نہیں کرنا۔ رانا محمد شمیم نے تحریری جواب میں کہا ہے کہ بیان حلفی کی ایک کاپی نوٹری پبلک کے پاس تھی۔ رانا محمد شمیم نے اپنے تحریری جواب میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیان حلفی نوٹری پبلک کی جانب سے لیک کیا گیا ہو۔ انصار عباسی، میر شکیل الرحمان اور عامر غوری نے میری رضامندی لیے بغیر جو ہے اس بیان حلفی کو اپنے اخبار میں شائع کر دیا۔ آگے عدالت یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہ لندن کے نوٹری پبلک اور توہین عدالت کے جو ملزمان ہیں میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری کے لیے اس معاملے پر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ چوتھے پیراگراف میں اسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں رانا محمد شمیم کہتے ہیں کہ انہوں نے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی ٹیلیفونکلی گفتگو کو سنا، اس میں کیا باتیں کی گئیں، اس میں اس واقعے کے حوالے سے باتوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے انکارپوریٹ کیا گیا ہے۔ 5ویں پیراگراف میں عدالت اپنے فیصلے میں یہ لکھتی ہے کہ موجودہ حقائق اور حالات کی روشنی میں یہ معاملہ رانا محمد شمیم کے لیے بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے کہ وہ اصل جو بیان حلفی ہے عدالت میں پیش کریں، کیونکہ بیان حلفی کے مندرجات پر سنجیدہ نوعیت کے سوالات ہیں۔ بظاہر ایسی وجوہات موجود ہیں جس کی روشنی میں بیان حلفی کے جو مندرجات ہیں وہ جھوٹے ہیں اور یہ بیان حلفی نیک نیتی سے نہیں دیا گیا تھا۔ اور آگے بڑی سخت بات جو ہے عدالت کی جانب سے آج کے تحریر حکم نامے میں لکھی گئی ہے کہ اب ذمہ داری رانا محمد شمیم کی بنتی ہے کہ بیان حلفی کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اصل بیان حلفی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور رانا محمد شمیم عدالت کو مطمئن بھی کریں اور
اور یہ بتائیں کہ بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا گیا تھا، کیونکہ بیان حلفی پر اس عدلیہ کے ججز اور عدلیہ کی آزادی پر سنگین الزامات جو ہے وہ لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد 5ویں پیراگراف کے آخر میں عدالت نے جو بات لکھی ہے اس میں عدالت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تحریری جواب رانا محمد شمیم کی جانب سے جمع کرایا گیا ہے، اس جواب سے عدالت مطمئن نہیں اور اس جواب کو غیر اطمینان بخش قرار کر جو ہے وہ خارج کیا جاتا ہے۔ 6 پیراگراف میں عدالت کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ انصاف تک پہنچنے کے لیے رانا محمد شمیم کا جو اصلی بیان حلفی ہے اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالتی معاون فیصل صدیقی نے اپنے دلائل عدالت میں پیش کیے ہیں۔ ریما عمر جو کہ عدالتی معاون ہیں، ان کی جانب سے بھی تحریری معروضات جو ہے عدالت کو بھجوا دی گئی ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ریما عمر اس کیس کی مزید کارروائی کے حوالے سے مزید اپنی گزارشات جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں گی۔ 7ویں پیراگراف میں توہین عدالت کیس کی سماعت کو 13 دسمبر تک ملتوی کرنے کو تحریر کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کیوں نہ توہین عدالت کے جو ملزمان ہیں اگر وہ عدالت کو اس معاملے پر توہین عدالت کیس میں مطمئن نہ کر سکے تو کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اسے آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ ناظرین تحریری حکم نامہ ہے، اور اس تحریری حکم نامے سے جو بات مجھے ہٹ کر رہی ہے، جو میرے چھٹی حص کہہ رہی ہے، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جج صاحب کے ذہن میں یہ بات کہیں نہ کہیں چل رہی ہے کہ غالباً یہ جو بیان حلفی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں شریف خاندان کی جانب سے جمع نہیں کرایا گیا، غالباً اس بیان حلفی کو لندن میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہو، کسی اور مقصد کے لیے اس بیان حلفی کو جو ہے وہ لندن میں تحریر کیا گیا اور نوٹرائز کرایا گیا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو 13 دسمبر کو اس کیس کی آئندہ سماعت ہونی ہے، آیا کہ یہ بیان حلفی رانا محمد شمیم کی جانب سے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا پھر ایک نئی تاریخ کی، نئی مہلت کی عدالت میں بات کی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو آج کی ہماری دوسری خبر ہے، جس میں ہم مائنس عمران خان اور عمران خان کی نااہلی سے متعلق ایک فیک نیوز کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ میں نے ناظرین ایک یوٹیوبر کا ویلاگ سنا جس میں وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے، غیر قانونی فارن فنڈنگ کے حوالے سے گزشتہ روز یعنی 9 دسمبر کو الیکشن کمیشن میں کوئی ان کیمرہ اجلاس ہوا ہے۔ تو آج کی میری اطلاعات کے مطابق ایسا کوئی ان کیمرہ اجلاس نہیں ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ سکروٹنی کمیٹی کی جانب سے جو غیر قانونی فنڈنگ سے متعلق جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے وہ کل جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے کی گئی ہے، ہینڈ اوور کی گئی ہے۔ لیکن کل کے اجلاس میں اس رپورٹ کے اوپر کسی قسم کی ڈسکشن نہیں ہوئی، اور پیر کے روز غالب امکان ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے رپورٹ تیار کی گئی ہے اس پر پیر کے روز الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور پیر کے روز ہونے والے اس اجلاس میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، غیر قانونی فنڈنگ کے حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں اور جو چیف الیکشن کمیشن ہیں کوئی الٹیمیٹلی فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کیس کو، فارن فنڈنگ کیس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی عدالت میں اوپن ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیا جائے۔ لیکن میں نے اس یوٹیوبر کو سنا، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے بعد جو پاناما کا کیس جس میں نواز شریف کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑا، اسی قسم کا کیس جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بننے جا رہا ہے، اور عمران خان کی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہو سکتی ہے۔ تو اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آن گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ جب الیکشن کمیشن میں یہ کیس پبلک ہیئرنگ کے لیے فکس ہوگا اور تمام فریقین کو اس رپورٹ کی کاپی فراہم کی جائے گی، اور پھر جب کیس چلے گا تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ آیا کہ اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگے گی، وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی، تو تب یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق، اب تک کی ڈیولپمنٹ کے مطابق کوئی ایسی چیز ریکارڈ پر موجود نہیں جس کو دیکھ کے یہ کہا جا سکے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم عمران خان کے لیے کوئی ایڈورس چیز ہو سکتی ہے۔ اس یوٹیوبر کو جب میں نے سنا، اس نے 2 باتیں ایسی کی جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس ہمارے بھائی کے پاس تو بیسک انفارمیشن بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو اوورسیز پاکستانی ہے انہیں ووٹ آف رائٹ دینا چاہتا ہے، جو ووٹ دینے کی جو سہولت ہے وہ فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے غور کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ پولنگ بوتھ بنائے جائیں اوورسیز کے لیے بیرون ممالک میں، یا پھر کسی اپلیکیشن کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے انہیں یہ سہولت فراہم کر دی جائے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ ایک بات کی کہ اس وقت جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں پاکستان میں ان کی تعداد جو ہے وہ 10 سے 11 لاکھ ہے، اور اس میں اگر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹر شامل کر لیے جائیں گے، ووٹ شامل کر لیے جائیں گے، تو بڑھ کر یہ تعداد جو ہے وہ 12 سے 13 کروڑ ہو جائے گی۔ غالباً میں نے پہلے بھی لاکھ کہا ہے، اس پہ بھی کروڑ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس بھائی کو تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ اب تک کی جو ووٹر فہرستیں ہیں جو غالباً جس میں 10 یا 11 کروڑ جتنے بھی ووٹ ہیں
اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں. نئی ووٹر فہرستیں جو ہے وہ بنانے کی الیکشن کمیشن کو ضرورت نہیں ہے. ہاں الگ سے ان کے جو ووٹ ہیں وہ ضرور الگ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کی تعداد بڑھ کے 12 یا 13 کروڑ تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی. دوسری انہوں نے بات کی اپنے وی لاگ میں کہ الیکشن کمیشن کے کیونکہ 2 ممبران نہیں ہے تو الیکشن کمیشن غیر فعال ہے، اس کی کمپوزیشن مکمل نہیں ہے. تو جس بندے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ 2 ممبران کی موجودگی میں اور چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن مکمل ہوتی ہے. الیکشن کمیشن اپنی عدالت میں کیسز کی سماعت کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک ممبر ہو یا ایک چیف الیکشن کمیشنر ہو تب کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن غیر فعال ہو گیا ہے. یا چیف الیکشن کمیشنر بھی نہ ہو، 2 ممبران نہ ہو، صرف 2 ممبر جو ہے الیکشن کمیشن میں موجود ہوں، تو اس صورت میں الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن جو ہے اسے نامکمل کہا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن کو غیر فعال کہا جا سکتا ہے. تو یہ دوسری ہماری خبر. اب آ جاتے ہیں آج کی ہماری پہلی خبر کے حوالے سے. ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ لندن میں نواز شریف کی وزیر اعظم عمران خان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اہم ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کچھ اہم ملاقاتیں ہو چکی ہیں، کچھ اہم ملاقاتیں تاحال شیڈول ہیں، اور پاکستان سے ایاز صادق جو کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ پاکستان سے لندن پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان سے وہ ان پاکستان تحریک انصاف کے جو ناراض ارکان ہیں، جو باقی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کی ایک فہرست لے کے بھی جو ہے وہ لندن پہنچے ہیں. اور وہ فہرست جو ہے عمران خان کو دکھائی گئی ہے اور نواز شریف کو دکھائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو یہ 24 سے 25 ایسے ارکان ہیں جو اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن ان کا تقاضا یہ ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں آئندہ الیکشن کے ٹکٹ جو ہے مستمع نواز کے دیے جائیں. لیکن ذرائع کے حوالے سے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اپوزیشن اور کے درمیان اس بات پر تو اتفاق ہو چکا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے، لیکن 2 باتوں پر ابھی تک تاحال جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ موجود ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو یہ تحریک عدم اعتماد لانے کے بعد کامیاب ہو جاتی ہے تو فوری طور پر جو بھی نیا وزیر اعظم بنے وہ ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کر دے. یعنی مستمع نواز کی یہ خواہش ہے کہ مارچ 2021 میں ملک میں نئے انتخابات کروا دیے جائیں. لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کے حوالے سے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ چونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے تمام کام ہم نے کرنا ہے، لوگوں کو انگیج ہم نے کرنا ہے، لوگوں کو راضی ہم نے کرنا ہے، کامیاب بھی اس تحریک عدم اعتماد کو ہم نے بنانا ہے، تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد کم از کم 6 ماہ تک جو ہے حکومت کو چلایا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بھی مانگ رہی ہے کہ 6 ماہ تک ہمارا وزیر اعظم رہے اور پھر وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دے گا. تو ایک تو اس بات پہ ڈس ایگریمنٹ موجود ہے. دوسرا جو ڈس ایگریمنٹ ہے اس حوالے سے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جن کی ملاقاتیں چل رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مارچ میں انتخابات نہیں ہو سکتے، کیونکہ مارچ میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو جو بجٹ پیش ہونا ہے تو بجٹ پیش ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بجٹ تک جو ہے وہ آپ ٹائم دیں، بجٹ کے بعد جو آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کریں گے، اس میں کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوگی. آپ کامیاب ہوں آپ کامیاب نہ ہوں یہ آپ کی اپنی قسمت ہوگی. تو اس بات پہ بھی ڈس ایگریمنٹ چل رہا ہے. نون لیگ چاہ رہی ہے کہ مارچ میں انتخابات کروا دیے جائیں، لیکن جو مقتدر حلقے ہیں وہ غالباً عمران خان کو بجٹ تک کا وقت دینا چاہتے ہیں. غالباً اس میں شاید کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے، کوئی بہتری کی صورتحال نظر آ جائے تو شاید چیزیں بدل بھی جائیں. لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف اپوزیشن کے اینڈ پہ ہو رہا ہے. اس میں نے کبھی کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ عمران خان بجٹ سے پہلے چلے جائیں گے، گھر چلے جائیں گے یا وزارت عظمیٰ سے محروم ہو جائیں گے. لیکن جو چیزیں سنی ہیں، جو ذرائع نے بتائی ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہیں. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.